اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔ اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ جن جان پاکستان جی، پاکستان میں اس قدر دہشت پھیلائی جا رہی ہے کہ ہم اگر عمران خان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کریں، اللہ نہ کرے جو میرے ذہن میں ہے کہ ویسا ہو، اگر ہم کریں تو باہر کوئی نہ نکلے۔ لوگوں کو اس قدر ڈرایا جا رہا ہے۔ جن جان پاکستان جی، اس بات کا مقصد کیا ہے کہ اپنی مال بچاؤ، کھال بچاؤ تے آل بچاؤ۔ یہ اس وقت جس طریقے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، کیونکہ بے گناہوں سے تقریباً 2.25 سال سے نجائز کیسوں میں اندر رکھا گیا، اور اتنے بےہودہ کیس اس پر بنائے گئے ہیں جس کا نام عمران خان ہے، کہ جو کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ 250-300 کیس، اللہ معاف کرے، فارمر پرائم منسٹر ہے، وہ سابقہ وزیر اعظم ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے۔ کیا وہ وزیر اعظم بن کر جرم ہی کرتا رہا ہے جس پر اتنے مقدمات؟ پہلے ان کو کیوں نہیں یاد آیا؟ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو اس وقت ہم پہ مسلط ہوا ہے نا، جس کا نام عاصم منیر ہے۔ اب دیکھیں، عاصم منیر کی فیور، یہ بوٹ پالشیے کی فیور کی ہے ٹرمپ صاحب نے، اور اس وقت ٹرمپ صاحب کے ساتھ جو امریکہ میں ہو رہا ہے وہ سوچ سے باہر ہے۔ اتنی عوام جو ہے ٹرمپ صاحب کے خلاف ہو چکی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ لوگ ٹرمپ صاحب کا نام لینا بھی گوارا نہیں کر رہے اس وقت۔ تو جن جان پاکستان جی، اب پاکستان میں یہ حالات اس قابل بنا رہے ہیں جیسا انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ کیا۔ کیا کیا آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے بے گناہ لوگوں کو اس طرح سے گولیاں ماری ہیں کہ جیسے دشمنوں کو ماری جاتی ہیں، حالانکہ پاکستانی ہے وہ، اسرائیل سے نہیں آئے یا انڈیا سے پاکستان میں نہیں گھسے، وہ پاکستانی شہری ہیں۔ ان کا حق ہے کہ خاموش احتجاج کریں، اور وہ پرامن احتجاج کر رہے تھے، کہ نہ ان کے پاس اسلحہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی ایسا سلسلہ جس سے حکومت کو اتنا خوف ہوتا۔ کیا تھا؟ کیونکہ حکومت نے خود ان کو وہاں تک دھکیلا ہے اور پھر چاروں طرف سے گھیر لی، پھر ایسی گولی چلائی ہے۔ کوئی کہتا 600 بندہ مر گیا، کوئی کہتا 800 مر گیا، شہید ہوئے ہیں جو، کوئی کہتا ہے 1000 شہید ہوا، کوئی کہتا ہے 10,000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ کیوں کہ لاشیں جب تک سامنے نہیں آئیں گی، جب تک زخمی سامنے نہیں آئیں گے، کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کتنے آدمی تھے؟ تو جن جان پاکستان جی، ہمارے ساتھ جو ہونے والا ہے نا، اب آپ اندازہ لگا لیں۔ یہ جو سہیل افریدی صاحب، انہوں نے اعلان کیا ہے لانگ مارچ کا، اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے پاکستانیوں کو خاموش احتجاج کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ساتھ دے ان کا، کیونکہ پاکستانی ہیں جن جان پاکستان جی، وہ ان کا حق ہے۔ یہاں آپ دیکھیں، 80 لاکھ بندے سے زیادہ بندہ ہے اس وقت جو احتجاج کر رہا ہے، 70 سے 80 لاکھ۔ آپ یقین جانیں، آپ نے شاید ٹی وی پہ دیکھا ہو کہ کیسے، آپ نے کبھی اتنا ہجوم دیکھا ہے؟ امریکہ میں آج تک نہیں کبھی ایسا ہوا۔ ٹرمپ کے خلاف لوگ نکل آئے ہیں سڑکوں پہ۔ کیوں نکلے ہیں؟
کہ ٹرمپ صاحب کی کچھ پالیسیاں ایسی ہیں جو کہ عوام کو پسند نہیں، عوام نہیں چاہتی ایسا ہو جیسا ہو رہا ہے۔ اب اتنا زیادہ قرض ہے امریکی حکومت پر کہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرضے میں جکڑے ہوئے 30 ٹریلین سے زیادہ قرض ہے۔ 30 ٹریلین ڈالر، یہ کوئی معمولی رقم نہیں، کئی ملک بن جاتے ہیں۔ تو اب یہ پوزیشن بن گئی ہے۔ اب پاکستان میں کیوں کہ پشت پناہی کی ہے ٹرمپ صاحب نے۔ اب پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ اس وقت مہنگائی کی کیا سطح ہے۔ آپ آگے دیکھیے، اللہ میرے منہ میں خاک، جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو میرے تجربات ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی جو ہے نا وہ اور عروج پہ جائے گی۔ کیوں کہ پیسہ ہی نہیں ہے اور نہ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ کون دے گا؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ چور ہے، چوروں کی حکومت ہے۔ مینڈیٹ چھینا ہوا ہے نا، سب کو پتا چل گیا ہوا۔ اب کوئی ایسا دنیا میں ملک نہیں کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ چور ڈاکو حکومت ہے جو کہ 17 سیٹوں پہ آ کر مسلط کی گئی ہے، ہوئی نہیں ہے، کی گئی ہے۔ تو کنہوں نے کی ہے آپ جانتے ہیں۔ جن جان پاکستان جی، اب یہ جو پاکستانی عوام اور آرمی کی یہ جو چپکلش شروع ہو گئی ہے، کیونکہ لوگوں کے دل میں اب وہ محبت نہیں آرمی کے بارے میں۔ یہ تو جب جنگ ہوگی آرمی کا ساتھ عوام دے گی، اس کے علاوہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں تو میں خود ان میں سے تھا کہ ملٹری کا ٹرک نکلا ہے، لوگ ہاتھ ہلا رہے ہیں، نعرے مار رہے ہیں، پھول برسا رہے ہیں، انہوں نے گولیاں برسانی شروع کر دی۔ پاکستان پہ ایسے مسلط ہوئے ہیں کہ جیسے اسرائیل فوج آ گئی، وہاں امن ہو گیا، ہمارے ملک میں بے بدامنی پھیل رہی ہے۔ تو اس کی وجہ تو کوئی ہے نا۔ وہ وجہ کیا ہے جن جان پاکستان جی؟ وہ وجہ آپ جانتے ہیں کہ ان چوروں کو، یہ جو اس وقت مسلط ہوئے ہیں آرمی میں بھی اور اسمبلیوں میں بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا صرف ایک مقصد ہے، پیسہ کماؤ اور یہاں سے اڈاریاں مارو۔ جن جان پاکستان جی، کب تک آپ برداشت کریں گے؟ یہ جو معاہدے ہوئے ہیں ہمارے امریکہ کے ساتھ، یہ اتنے خطرناک ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس نے 2 مرتبہ نوبل پرائز کے لیے ٹرمپ کو نامزد کیا ہے۔ یہ جو بوٹ پالشی ہے، سمجھ رہے ہیں لیلا، اس نے 2 مرتبہ، یہاں کی عوام نہیں ایکسپٹ کر رہی، تو تم الو کے پٹھے بغیرت آدمی پاکستان میں بیٹھے ہوئے تم اسے نوبل پرائز کے لیے نامزد کر رہے ہو۔ جن جان پاکستان جی، اس دنیا میں بے انصافی کہیں نہیں ہے۔ جہاں ہوتی ہے، عوام جو ہے نا وہ نکلتی ہے سڑکوں پہ، گولیاں کسی پہ نہیں برسائی جاتی۔ یہ ہے نا، میں نے آپ کو کہا ہے 70 سے 80 لاکھ بندہ سڑکوں پہ ہے اس وقت، تو ایک گولی نہیں چلی، نہ کوئی چلا سکتا ہے، کیونکہ یہ تو کھا جائیں گے۔ عوام تو ایسی ہے، یہ تو کھا جائے گی، چاہے کوئی بھی ہو، یہ برداشت نہیں کریں گے، یہ تو چلا کر راکھ کر دیں گے ہر چیز کو، کیونکہ یہاں جمہوریت ہے۔ تو جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بھی ایسی جمہوریت ہو کہ پرامن احتجاج پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے،
اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے. جن جان پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد. اوے گولی کیوں چلائی ہوں؟